جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دیکھنے والے جتنے بھی فیس بک یوٹیوب چینل کے دوست ہیں ان تمام کو میرا مودبانہ سلام. امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, ہمارے ملک پاکستان کی خیر ہو. ضمنی الیکشن میں منحرف اراکین اسمبلی جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر وہ منتخب ہوئے تھے, لیکن وہ ترین گروپ میں وہ کھڑے رہے. 20 جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ڈی سیٹ ہونے کے بعد ان کے حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. کچھ تو ایسے منحرف اراکین اسمبلی جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے سے معذرت کر لی ہے, جس طرح علیم خان صاحب ہیں. تو اگر میں بات کروں جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین گروپ کے اپنے گھر سے جو 2 اراکین صوبائی اسمبلی منحرف ہوئے تھے ڈی سیٹ ہوئے ہیں, ان کی دونوں حلقوں میں صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. 17 جولائی کو کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں. سیکورٹی کے بعد ان کی جو لسٹ ہے وہ اویزاں کر دی جائے گی. اگر میں بات کروں حلقہ پی پی 224 اور 228 کی, کل کے جو حریف تھے اب وہ پارٹیاں بدل کر ایک دوسرے کے پھر سامنے آ گئے ہیں. پیر عامر اقبال شاہ صاحب حلقہ پی پی 224 سے پہلے مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑے تھے, اب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہیں. دوسری طرف زوار وڈیچ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر اب الیکشن لڑیں گے, اور پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر کامیاب ہوئے تھے. حلقہ پی پی 228 کی بات کروں تو وہاں پر نذیر خان بلوچ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے, اب ڈی سیٹ ہونے کے بعد اب وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار ہیں. ان کے مد مقابل کیپٹن عزت جاوید ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ٹکٹ دیا ہے. ان کے ساتھ آزاد امیدوار پیر رفیع الدین شاہ صاحب ہیں جن کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے رہا ہے. وہ مسلم لیگ نون کے رہنما, لیکن اب وہ آزاد حیثیت سے پی پی 228 سے الیکشن لڑیں گے. انہوں نے اپنی کمپین بھی شروع کر دی ہے. پی پی 224 سے مسلم لیگ نون کے رہنما سابق ایم پی اے ملک اسلم اوان کے بھائی جو ہیں ملک سلیم اوان, انہوں نے آزاد حیثیت سے کاغذات جمع کروائے ہیں. کاغذات جمع کروانے کے بعد صورتحال جو ہے ان دونوں حلقوں کی وہ یکسر ہمیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حلقہ پی پی 224 اور 228 میں یہ لودھراں کے دونوں صوبائی حلقے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب ہیں, انہوں نے حمزہ شہباز کی سپورٹ کی تھی, تو اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب نے دونوں جو اپنے منحرف اراکین اسمبلی جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں ترین گروپ کے, ان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا ہے, جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے سابقہ, اب مسلم لیگ نون کے رہنما وہ نالاں دکھائی دے رہے ہیں. پیر اقبال شاہ صاحب کے بیٹے عامر اقبال شاہ صاحب مسلم لیگ نون سے ناراض ہو کر پی ٹی آئی میں جا چکے ہیں. اس کے بعد ملک سلیم اوان آزاد کھڑے ہو گئے ہیں. سارا جو کردار ہے, مین جو لیڈر ہیں لودھراں کی میں اگر بات کروں تو لودھراں میں شہید کانجو گروپ کے نام سے ایک گروپ مارز وجود میں آیا تھا, عبد الرحمن خان کانجو صاحب, جو ضلع لودھراں کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں. لیکن اب صورتحال اس طرح بدل چکی ہے کہ کل کے جو حریف تھے جہانگیر ترین صاحب اور عبد الرحمن کانجو صاحب, دونوں جو ہیں وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل سطح پر لیڈر منوا چکے ہیں. ان کی پہچان بھی ہے پوری دنیا میں, اور پاکستانی سیاست میں اگر بات کروں تو دونوں کے جو قادور شخصیت ہے, دونوں کا پرسنالٹی جو ہے وہ ایک دوسرے سے کلیش کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. لودھراں میں جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین نے خود جا کر اپنے جو ڈی سیٹ ہوئے تھے منحرف اراکین اسمبلی ان کے ساتھ جا کر کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کا کوئی رہنما وہاں ہمیں نظر نہیں آیا. نہ ہی عبد الرحمن کانجو صاحب کا کوئی کردار نظر آیا ہے, نہ ہی مسلم لیگ نون کے جو ورکر تھے وہ وہاں ان کے ساتھ ہمیں نظر آئے ہیں. مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ہیں پی پی 228 میں انہوں نے آزاد امیدوار رفیع الدین شاہ کی سپورٹ کی ہے. صدیق بلوچ صاحب جو ہیں وہ لودھراں سے رکن صوبائی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ نذیر خان بلوچ کی بجائے وہ انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے پیر رفیع الدین شاہ کی سپورٹ کی ہے. ان کے ساتھ کاغذات نامزدگی جمع بھی کروائے ہیں جا کے, اور ان کے ساتھ ڈور ٹو ڈور میٹنگ میں بھی ہمیں ان کے بیٹے دونوں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. پی پی 224 میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ نون لیگ کے جو
رہنما ہیں وہ تقسیم ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے عامر اقبال شاہ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آزاد امیدوار کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن جو پی ٹی آئی کے منحرف جو ڈی سی رکن ہوئے ہیں جن کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا ہے، ان کے ساتھ ہمیں مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایسا لیڈر رہنما نظر نہیں آیا کہ جو ہمیں لگے کہ یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں کا کردار جو ہے وہ فی الوقت جس وقت تک یہ میں ولاگ کر رہا ہوں تو کوئی ایسا کردار ہمیں نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے جہانگیر ترین صاحب، ان کی طرف سے بھی آج سوشل میڈیا پر مختلف آسرائیاں گردش کر رہی ہیں کہ وہ ناراض ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کھل کر عبد الرحمن کانجو صاحب ہمارے جو ممبران ہیں جو امیدوار ہیں ان کی سپورٹ کریں۔ لیکن عبد الرحمن کانجو صاحب کا ایک قد کاٹ ہے، ان کا پرسنالٹی کلیش، یہی ہمیں اپنے طور پر یہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہمیں بیٹھتے ہوئے یا جہانگیر ترین کے انڈر کام کرتے ہوئے ہمیں عبد الرحمن کانجو صاحب نظر نہیں آئیں گے، نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عبد الرحمن کانجو جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یا ان کے ساتھ مل کر اپنے امیدواروں کی کمپین کریں۔ جہانگیر ترین صاحب کی اپنی سیاست ہے، لیکن لودھرا میں عبد الرحمن کانجو صاحب نے سیاست کرنی ہے۔ لودھرا میں عبد الرحمن کانجو صاحب کا ایک گروپ ہے جو کسی صورت بھی اب جہانگیر ترین کے ساتھ مل کر وہ مسلم لیگ نون کے جو سابقہ جو پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی تھے، انہوں نے جو کیا ان کے کارکنان کے ساتھ، جو حلقے میں جو معاملات ہوئے، ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کا کوئی بھی رہنما ہمیں کھل کر ان کی حمایت کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کافی لودھرا کی سیاست میں ہمیں خراب نظر آ رہے ہیں۔ دونوں حلقوں میں جو بھی جیتے گا اس میں مین جو کردار ہے وہ جب تک عبد الرحمن کانجو صاحب نہیں ادا کریں گے اس وقت تک جہانگیر ترین صاحب یہ دونوں سیٹیں نہیں نکال سکتے۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اپنی جگہ ہے، لیکن عبد الرحمن کانجو صاحب کی جو شخصیت ہے اس کا جو کردار ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں عبد الرحمن کانجو صاحب کا اشارہ آزاد امیدواروں کی طرف جاتا ہے یا پھر کسی اور طرف جاتا ہے، لیکن ہمیں اب تک جہانگیر ترین صاحب کی طرف ان کا اشارہ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی یہاں پر ٹکٹ دیتے ہوئے کچھ غلطیاں کی ہیں۔ پی پی 224 میں تو کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ پر اعتماد دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ قریشی برادران اور میاں شفیق کا جو ووٹ بینک ہے وہ کافی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ زوار وڈیت جو ہیں وہ کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں، جب وہ کاغذات جمع کروانے کے لیے گئے ہیں وہاں پر بھی کوئی خاطر خواہ ہمیں کوئی گیدرنگ دیکھنے کو نہیں ملی۔ جو سلیم اوان صاحب ہیں وہ اپنی برادری کی حد تک کوشش کریں گے کہ کچھ ووٹ حاصل کر سکیں، لیکن ان کا بھی میدان میں کوئی ایسا کردار ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ آزاد حیثیت سے سیٹ نکال لیں۔ حلقہ پی پی 228 کی میں بات کروں تو حلقہ پی پی 228 میں جو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے کیپٹن عزت جاوید کو، وہ بہت ہی غلط فیصلہ ان کا ثابت ہوگا۔ کیپٹن عزت جاوید کا حلقے میں کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، نہ ہی کبھی وہ اپنے حلقے میں بیٹھے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو وہ نظریاتی ووٹ ہے وہ تو شاید ان کو جائے، لیکن ان کے ذات کے حوالے سے اگر بات کروں کہ اگر پی پی 228 میں انہوں نے کوئی اپنا عملی کردار ادا کیا تو وہ کسی بھی صورت دیکھنے کو ہمیں نہیں مل رہا۔ پی پی 228 میں جو اصل مقابلہ ہے وہ پیر رفیع الدین شاہ صاحب جو آزاد امیدوار ہیں اور سابقہ جو امیدوار رکن صوبائی اسمبلی تھے جو ڈی سی ہوئے ہیں نذیر خان بلوچ نون لیگ کے، ان کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ کانٹے دار ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ نذیر خان بلوچ کو مسلم لیگ نون کا اور جہانگیر ترین کی جو حمایت ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے جو طاقتور دھڑے ہیں وہ جو ہیں آزاد امیدوار پیر رفیع الدین شاہ صاحب کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب دن بدن کیا صورتحال بدلتی ہے اس کا تو فیصلہ تمام جو امیدوار ہیں ان کی کمپین سے ہی لگ جائے گا۔ پیر رفیع الدین شاہ صاحب بلند طبیعت کے انسان ہیں اور ان کا جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ بھی انتہائی سادگی کے ساتھ ان کی وہ جاری و ساری ہے۔
دوسری طرف پی پی 224 میں عامر اقبال شاہ صاحب بھی، ان کے والد صاحب پیر اقبال شاہ صاحب اور ان کے چچا مدثر شاہ صاحب اپنے اپنے طور پر یونین کونسل تقسیم کر کے عوامی رابطہ مہم انہوں نے شروع کر دی ہے۔ ملک سلیم اوان صاحب ابھی تک ہمیں حلقے میں کوئی حرکت کرتے ہوئے یا میل ملاپ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ زوار وڑیچ بھی ہمیں صرف اپنی فیکٹری کی حد تک ہی نظر آئے ہیں، فیکٹری کے باہر ابھی تک ان کا کردار جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور کمپین جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ تمام جو امیدواران ہیں وہ کس طرح اپنی رابطہ مہم شروع کرتے ہیں، مایوس ہیں یا جیت کے لیے پر امید ہیں۔ اصل جو کمپین شروع کی ہوئی ہے وہ 3 ہی امیدوار زیادہ حرکت میں ہیں، پیر عامر اقبال شاہ صاحب، پیر رفیع الدین شاہ صاحب، نذیر خان بلوچ صاحب۔ اب دیکھتے ہیں کہ حلقے میں عوام ان کی پذیرائی کس طرح کرتی ہے، عوام ان کے ساتھ کس طرح پیار کرتی ہے، کیا عمران خان صاحب کا بیانیہ جیتتا ہے یا پھر ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے وہ جیتا ہے۔ یہ فیصلہ تو اب لودھراں کے دونوں حلقوں سمیت تمام جو ڈی سیٹ اراکین صوبائی اسمبلی ہوئے ہیں ان کے حلقوں میں عوام نے کرنا ہے کہ عوام اب کس کو منتخب کرتی ہے۔ میاں حمزہ شہباز صاحب اپنے طور پر مصروف ہیں کہ یہ تمام سیٹیں جو ہیں وہ نکال لیں، لیکن اب وقت دکھائے گا ان کو کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس سے عوام مطمئن ہیں یا پھر عمران خان کے بیانیے سے۔ آنے والا جو بجٹ ہے اس کے بعد جو مہنگائی کا جن ہے وہ بھی بے قابو ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے وہ بھی ان ضمنی الیکشن پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی۔